یہ کہانی ہے اس قوم کی جسے 3 دن کی مہلت دی گئی تھی اور پھر ایسا عذاب آیا کہ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی جو بہت طاقتور اور ترقی پسند اور ہنرمند تھے۔ یہ لوگ پدوں کو چیر کر بڑے آرام دہ محل بناتے، لیکن وقت کے ساتھ یہ لوگ شرک میں پڑ گئے اور بت پریتوں کی پوجا کرنے لگے، اپنی طاقت اور ترقی پر گھمنڈ کرنے لگے۔ تب صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا، اگر تم سچ میں اللہ کے پیغامبر ہو تو اس پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ پھر جو ہوا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب قوم نے مذاق اڑایا اور چیلنج دیا تو صالح نے اللہ سے دعا کی۔ پھر اللہ کے حکم سے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک زندہ صحت مند حسین اونٹنی نکل آئی۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کھلا ہوا معجزہ تھا، لیکن صالح علیہ السلام نے صاف کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس سے تکلیف نہ دینا، اس کے لیے پانی کا ایک دن مقرر ہوگا اور تمہارے لیے ایک دن۔ شروع میں لوگ ڈر گئے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر زیادہ لوگوں کا گھمنڈ کم نہ ہوا۔ قوم کے سرداروں نے سوچا، اگر یہ اونٹنی زندہ رہی تو لوگ صالح پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر ان لوگوں نے سازش رچی اور ظالم لوگوں نے مل کر اس بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر صالح علیہ السلام تک پہنچی تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن اور لو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم ہنس پڑی، انہوں نے سمجھا یہ بھی ایک دھمکی ہے، مگر تیسرے دن صبح زمین زور سے لرزی، آسمان سے ایک دہشتناک گراج سنائی دی، ایک سخت زلزلہ اور خوفناک چیخ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ طاقتور قوم جو پہاڑوں کو چیر کر محل بناتی تھی، اپنے ہی گھروں میں بے جان پڑی تھی۔ صرف وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے تھے اور صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ عبرت، طاقت، دولت، ترقی اگر شکر اور عبادت کے بنا ہو تو انسان کو تباہی تک لے جاتی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے فون پہ اگلے شاکنگ پیغام کی نوٹیفیکیشن آئے تو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دباؤ۔ ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ایک ایسی رات جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی۔